بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 118 تا 100 سورۃ النساء کی آیت نمبر 118 تا 121 تک آپ احباب کے سامنے تلاوت. سورۃ النساء کی آیت نمبر 118 تا 121 تک آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ترجمے سے پہلے یہ سمجھ لے، یہاں پر شیطان مردود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے اللہ جل جلالہ کو چیلنج کیا اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنانے کا. تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے. کل بیان ہوا تھا مشرکین مکہ نے کچھ زنانہ قسم کی چیزوں کو دیوتا اور خدا بنایا ہوا تھا، تو وہ اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کو دیوتا یا خدا بناتے ہیں تو وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور شیطان مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے اور اس نے رب سے سرکشی کی ہے. تو اب اللہ نے آگے اس پر لعنت فرمائی ہے اور شیطان نے رب سے مکالمہ کیا ہے. تو ترجمہ ان آیات کریمہ کا یہ ہے: لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی. وقال لأتخذن، اور شیطان نے کہا لأتخذن من عبادک، البتہ میں ضرور ضرور بناؤں گا تیرے بندوں میں سے نصیبہ، ایک حصہ، مفروضا، مقرر کیا ہوا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ،
اور البتہ میں ضرور ضرور لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ضرور لوگوں کو امیدیں آرزویں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ضرور لوگوں کو حکم کروں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس البتہ لوگ ضرور ضرور کاٹیں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کان۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ضرور لوگوں کو حکم کروں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ، پس البتہ لوگ تبدیلی کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جس شخص نے بنایا شیطان کو ولیم، دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، فقد خسر، تو تحقیق نقصان اٹھایا، خسرانا مبینا، واضح طور پر نقصان اٹھانا۔ تو تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، تو تحقیق وہ نقصان میں پڑا، خسارے میں پڑا، خسرانا مبینا، واضح طور پر نقصان اٹھانا، واضح طور پر خسارے میں پڑنا۔ یعدہم، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، وَیُمَنِّیہم، اور لوگوں کو امیدیں آرزویں دلاتا ہے۔ وَمَا یعدہم الشیطان، اور نہیں لوگوں سے وعدہ کرتا شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے۔ ولا یجدون، اور یہ لوگ نہ پاویں گے، عنہا، جہنم سے، محیصا، چھٹکارے کی کوئی جگہ۔ اللہ جل جلالہ نے پچھلی آیات کریمہ میں بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی رب کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا، بخشش نہیں فرمائے گا، اور فرمایا کہ شرک سے کم کم جو گناہ ہوں گے ان سب کو معاف فرما دے گا۔ جیسے کہ روایت بیان فرمائی، کل قیامت کے دن ایک بندہ رب سے ملے اس حال میں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ساری دھرتی کو، رب کی زمین کو گناہوں سے بھر دے، اور اس حال میں رب سے ملے کہ شرک اس نے نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دے گا۔ لیکن جس نے شرک کیا اس کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دور کی گمراہی میں پڑ چکا، ایسی دور کی گمراہی کہ دوبارہ پلٹ کے آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں زنانہ قسم کی چیزوں کو، اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ مشرکین مکہ نے مختلف چیزوں کو اپنا خدا دیوتا مشکل کشا بنایا ہوا تھا، جن میں لات تھا، عزیٰ تھا، منات تھا، اور دیگر بت تھے جن کو یہ خدا مانتے تھے، پکارتے تھے، چڑھواہے چڑھاتے تھے۔ تو یہ لات جو تھا، جس کے بارے میں بتلایا
کہ لفظ اللہ کی یہ مؤنث ہے، عزا عزیز کی مؤنث ہے، منات منان کی مؤنث ہے، تو یہ اس لات جو تھا یہ ایک ملنگ قسم کا شخص تھا اور مکہ کے اندر حاجیوں کو ستو بنا کر پلایا کرتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو مشرکین مکہ نے اس کے لیے ایک مکہ کی سرزمین پر ایک مزار بنا لیا، وہاں پر عرس کیا کرتے تھے، وہاں پر بھنگڑے ڈالے کیا کرتے تھے، اور پھر اس کا بت بنا کر مکہ کے اندر نصب کر دیا، پھر اس سے فریاد کیا کرتے تھے، اس سے مدد مانگا کرتے تھے اور اس سے کہا کرتے تھے یا جو ہے یا لات اغثنی، اے لات ہماری مدد فرما، اے لات ہماری مدد فرما۔ تو یہ مدد کی مانگا کرتے تھے لات سے۔ تو عزا تو جو تھا مکہ المکرمہ کے چند فاصلے پر ایک پری کبھی نظر آیا کرتی تھی، کبھی نظر نہ آیا کرتی تھی، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے جو ہے خیمے لگا لیے، درخت لگا لیے اور وہاں پر پڑے رہتے تھے مدہوش کی طرح، اور وہاں پر انہوں نے ڈیرے لگا لیے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس کو ختم کر ڈالو، تو گئے وہاں پر لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا، ان کے خیمے اکھیڑ دیے، درخت کاٹ دیے، تو وہاں سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزا کا کیا بنا؟ فرمایا مجھے عزا نام کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد دوبارہ آ جاؤ، اور تو نے اگر عزا کو نہیں کچھ کیا تو تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ حضرت خالد دوبارہ گئے تو دیکھا ایک عورت ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، مٹی سر پر ڈال رہی ہے اور وہ اونچی اونچی آوازیں چلا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اے عزا تو ہلاک ہو گئی، تو برباد ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کی گردن کو اس کے دھن سے جدا کر دیا اور اسے ذبح کر ڈالا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ تو اس طرح شرک کو ختم کیا گیا۔ منات بھی ایک مرد قسم کا شخص تھا، تو ان لوگوں نے ان کے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کو مشکل کشا بنایا ہوا تھا۔ تو یہ بتوں کو پکارنا، رب کو چھوڑ کر غیر کو پکارنا، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور شیطان کون تھا؟ وہ تھا جو دور کی گمراہی میں پڑ چکا تھا۔ شیطان وہ تھا جس نے رب سے سرکشی کی تھی۔ جب اللہ نے اس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے یہ کہا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، خلقتہ من طین، اور اسے تو نے کھنکھناتی ہوئی سڑی ہوئی گارے کی مٹی سے پیدا کیا، میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو یہ اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کو دھتکار دیا، اسے نکال دیا، اسے ذلیل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں آگے بیان فرمایا لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، شیطان پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر شیطان نے کیا کہا جب اسے لعنتیں پڑی، جب اس پر پھٹکار پڑی، تو یہ نکلا تو ہے رب کے دربار سے، نکلا تو ہے یہ رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، لیکن ساتھ میں رب کو اس نے چیلنج کیا، الیاذ باللہ، یہ کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے نکال تو رہا ہے، تجھ مجھے جو ہے نکال تو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا میں تیرے بندوں کو میں اپنا حصہ مقرر کروں گا، انہیں تجھ سے دور کروں گا، تیرے جو بندے ہوں گے انہیں اپنا بندہ بناؤں گا، جو تیرے بندے ہوں گے انہیں اپنا بندہ بناؤں گا۔ پھر اس نے جو کچھ رب سے کہا اللہ نے اس کا بیان فرمایا، کیا کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور بضرور لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ گمراہ ہو رہے، کس طرح گمراہ ہو رہے؟ رب کی نافرمانی کر کر، رب کی نافرمانی کر کر، غیر کے سامنے جھک کر، غیر اللہ کے سامنے چڑھوائے چڑھا کر۔ کس طرح چڑھوائے چڑھا کر؟ رب کو چھوڑ کر غیر کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس طرح جھکتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، بکریاں ہیں، بھیڑ ہے، جانور ہے، قبر والے کی نظر کر دیتے کہ بھئی یہ اس کے نام پر قربان ہے، یہ اس کے نام پر ذبح ہے، یہ اس کے نام پر چھوڑا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت ساری گائے ہیں سڑکوں پر پھرتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر نظر آتی ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر بھی لوگ ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ بھئی پیر صاحب کی یہ گائے ہیں، پیر صاحب کی یہ گائے ہیں، اگر ان کو چھیڑا تو نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ہندوؤں نے گائے کو ماتا بنایا، اور آج کے مسلمان جو کمزور مسلمان ہیں انہوں نے گاؤں کو جو دربار پر
بتوں کے پیر صاحب کے نام پر چھوڑی جاتی ہے ان کو ماں بنا لیا۔ ماں کس طرح بنا لیا کہ اب وہ گائے جو کھلی پھر رہی ہے، خاص طور پر گجرانوالے کے اندر نظر آتی ہے، یہاں بھی کانے کی طرف چلے جائیں آپ کو نظر آئے گی، کوئی ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، سڑک پہ کھڑی رہے، کوئی ان کو بھگاتا نہیں، کسی کی چیز میں منہ ڈال لے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بابا جی کی گائے ہے۔ اب بابا جی قبر میں ہے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اب اس کے نام پر جو چھوڑی ہوئی گائے ہے، جنہوں نے مشرکانہ طور پر گاؤں کو ان کے نام پر چھوڑ دیا، نظر کر دیا کیا یہ پیر صاحب کی بابا صاحب کی گائے ہے جو قبر میں موجود ہے، اب وہ سڑکوں پر پھرے، چاہے کسی کی فصلوں کو برباد کرے، چاہے کسی کے چارے کو وہ کھائے، کوئی اس کو اف تک نہیں کہتا کہ اگر اسے کچھ کہہ دیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آج کے زمانے میں بھی آپ کو نظر آئیں گے کچھ قبروں کے اندر چڑھوائے چڑھاتے ہیں، ان کے پیر صاحب کے نام، قبر والے کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، المشرک کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دے گا، لیکن جس نے شرک کیا اس کی کبھی معافی نہ ہوگی۔ تو شیطان نے اس طرح اللہ کے بندوں کو شرک کی طرف لگایا ہے۔ ہاں، اللہ کے نام پر اگر کسی جانور کو چھوڑا جائے ایصال ثواب کے لیے کہ فلاں میرے پیر صاحب کی طرف سے یہ ایصال ثواب کے لیے چھوڑا جا رہا ہے، میں فلاں جو ہے میں اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے اس کو ذبح کر رہا ہوں، اس کو جو ہے اللہ کے مخلوق کے لیے خیرات کر رہا ہوں، تو اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن ذبح اللہ کے نام پر ہو، ذبح صرف اللہ کے لیے ہی ہو، ذبح صرف اللہ کے نام پر ہی ہو۔ اگر غیر اللہ کے نام پر اسے ذبح کریں گے، غیر اللہ کے نام پر اسے چھوڑیں گے تو یہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، گویا کہ اس قبر والے کو آپ نے خدا بنا لیا، دیوتا بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا بنا لیا۔ یاد رکھو مشکل کشا بھی رب کی ذات ہے، حاجت روا بھی رب کی ذات ہے، داتا بھی رب کی ذات ہے، سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، صحت جو ہے بیماری کا مالک اللہ ہے، امارت اور غربت جو ہے فقیرے کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق جب اللہ ہے تو اسی کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے، اسی کے نام پر جو ہے چڑھوائے چڑھانے ہیں، اسی کے نام پر جو ہے خیرات کرنی ہے، عطیات کرنی ہے، اسی کے نام پر تڑپنا ہے، اسی کے نام پر اپنے آپ کو فنا کرنا ہے۔ تو یہ شیطان جو تھا اس نے اللہ کی مخلوق کو تباہ کرنے کی کوشش کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اثرات آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح 11ویں شریف ہے، لوگ 11ویں شریف کے اندر پیر صاحب کے نام پر بہت ساری چیزوں کو جو ہے نظر کرتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کے نام پر ہے، نام صرف رب کا چلتا ہے، غیر کا نام نہیں چلتا۔ ہاں، پیر صاحب کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، پیر صاحب کے لیے جو ہے صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، لیکن نام کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ نام کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ 11ویں شریف کا تاریخ کو طے کر کر اس تاریخ کے اندر جو ہے جو بہت ساری دیگوں کو چڑھاتے ہیں، جو ہے نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہ سب جو ہے شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ہاں، 11ویں شریف کے علاوہ پورے مہینے کے اندر کیوں نہیں کرتے؟ دن کو کرے، رات کو کرے، اللہ کے ولیوں کے لیے کرے، ایصال ثواب کرے، لیکن نام صرف اللہ کو ہو کہ اللہ کے نام پر یہ خیرات کرتا ہوں، اللہ کے نام پر یہ صدقات کرتا ہوں، اللہ کے نام پر یہ جو ہے عطیات کرتا ہوں، لیکن یا اللہ اس کیے ہوئے صدقات کی برکت سے، کیے ہوئے عطیات کی برکت سے، کی ہوئی خیرات کی برکت سے اے اللہ ایصال ثواب میرے فلاں بزرگ کو پہنچا دے، فلاں اپنے ولی کو پہنچا دے، اور اس کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ تو اس نیت کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا، اور پھر کسی دن کا تعین نہ کرنا، کسی بھی دن میں کرنا، رات کو کرنا، دن میں کرنا، جب مرضی کرے، رب جاگ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو جب بھی آپ کرنا چاہو کر سکتے ہیں، رب قبول کرے گا۔ تو شیطان نے ہمیں الٹے راستے پر لگا دیا، غلط راستے پر لگا دیا، اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جو رب سے اس نے چیلنج کیا، اسی چیلنج کے اثرات آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ شیطان نے یہ کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور بضرور لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ کس طرح کروں گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، البتہ ضرور بضرور لوگوں کو امیدیں دلواؤں گا، آرزویں دلاؤں گا کہ کوئی بات نہیں، یہ کام کر لو، تیرا فلاں کام ہو جائے گا،
یہ جو ہے شرک کر لو تیرا فلاں کام ہو جائے گا، تو یہ گناہ کر لے کوئی بات نہیں، رب تو غفور رحیم ہے نا، معاف فرمانے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ایک مرتبہ توبہ کرو وہ معاف کر دے گا، بخشش کر دے گا۔ تو یہ امید دلا رہا ہے کون؟ شیطان امید دلا رہا ہے کہ رب تو معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں زنا کر لو رب معاف کر دے گا، وہ تو غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں جھوٹ بول لو رب معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں قتل کر ڈالو رب معاف کر دے گا۔ تو شیطان یہ امیدیں دلوا رہا ہے اور امیدیں دلا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کیا پتہ اسے توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، کیا پتہ اسے زندگی مہلت ہی نہ دے، وہ زندگی مہلت ہی نہ دے۔ جب اس نے گناہ کر لیا تو شیطان امیدیں دلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر شیطان آگے اس نے رب سے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور بضرور لوگوں کو حکم کروں گا، کس چیز کا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، البتہ میں ضرور بضرور لوگ کا جو ہے کاٹیں گے جانوروں کے کانوں کو۔ لوگ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جانور چھوڑتے ہیں پیر صاحب کے نام پر، اور وہ جانور کیسے کہ ان کے کانوں پر نشان لگا دیتے ہیں۔ نشان کس طرح؟ کسی جانور کے کان کو زیادہ کاٹ دیا، کسی جانور کے کان کو تھوڑا کاٹ دیا۔ کیوں کاٹتے ہیں؟ علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر، کہ یہ بھائی پیر صاحب کے نام پر یہ جانور ہے، یہ فلاں جو ہے بزرگ کے نام پر یہ جانور چھوڑا ہوا ہے، لہٰذا اب یہ جب تک چلتا رہے پھرتا رہے لوگوں میں نہ خود کھانا ہے نہ اسے ذبح کرنا ہے، نہ اس کو کچھ کہنا ہے، نہ اس کو جھڑکنا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، چاہے لوگوں کے اموال کو برباد کرے، چاہے لوگوں کی فصلوں کو برباد کرے، چاہے راستوں پر رک کر لوگوں کے راستوں کو کھولے، روکے، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرے، کوئی اسے راستے سے ہٹائے گا نہیں، کوئی اسے فصلوں کو برباد کرنے سے روکا گیا نہیں کہ اگر اسے کچھ کہہ دیا پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، اگر اسے کچھ کہہ دیا تو جو ہے پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو جانوروں کے کان کاٹ کر نشانی کے طور پر ان کو چھوڑ دینا، تو ایسا بھی ہوا کرتا۔ تو شیطان نے ان چیزوں پر لگا دیا اللہ کی مخلوق کو۔ تو پھر آگے کیا کہا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور بضرور لوگوں کو حکم کروں گا، کس چیز کا؟ کہ لوگ جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا داڑھی کو منڈوانا یہ بھی رب کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ عورت کی تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے عورت کو بنایا کہ اس کی داڑھی نہ آئے، اس کی داڑھی نہیں آتی، حالانکہ عورت کا چہرہ بھی اس کے چہرے پر بھی وہی ناک ہے، وہی آنکھ ہے، وہی ہونٹ ہے، وہی کان ہے، وہی جسم ہے، وہی اس کا جو ہے وجود ہے، اور مرد کا بھی وہی جسم ہے، وہی اس کی آنکھیں ہیں، وہی ناک ہے، وہی ہونٹ ہے، وہی کان ہے، وہی جسم ہے۔ لیکن آپ دیکھیے مرد کے چہرے پر داڑھی آ رہی ہے، عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں آ رہی، کیونکہ عورت کے چہرے پر داڑھی کا نہ آنا یہ زینت ہے، اور مرد کے چہرے پر داڑھی کا آنا یہ زینت ہے، یہ حسن ہے۔ اب جب مرد جو ہے اپنے چہرے پر داڑھی کو کٹواتا ہے میں کہ خوبصورت لگوں، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے بظاہراً وہ اپنا آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے چہرے پر لعنتیں برستی ہے کہ رب کی تخلیق کو وہ تبدیل کر رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو وہ تبدیل کر رہا ہے کہ رب نے تو اس کی صورت بنائی کہ عورت عورت نظر آئے، مرد مرد نظر آئے۔ اب وہ اپنے آپ کو مرد نظر جو دکھانا پسند نہیں کرتا، عورت جیسا اپنا چہرہ بنانا پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنے چہرے سے داڑھی کو منڈواتا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا، بلکہ تفاسیر میں لکھا کہ بھئی یہ داڑھی کو منڈوانا یہ رب کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے، اور رب کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو داڑھی کو رکھنا یہ واجب ہے، ایک مشت سے کم کم جو رکھے یا بالکل نہ رکھے تو یہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، رب کی تخلیق کو تبدیل کر رہا ہے۔ ایک مشت سے زیادہ، ایک مشت یا اس سے زیادہ داڑھی رکھنا یہ جو ہے سنت عمل ہے کہ داڑھی رکھی جائے، اس سے کم رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، اگر ایک مشت سے کم رکھے گا گناہ گار ہوگا، یا بالکل نہ رکھے گا تب بھی گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ رب کے حکم کو توڑ رہا ہے، رب کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر رہا ہے۔ تو رب کی تخلیق بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی پیدا نہ کی جائے، تبدیلی پیدا نہ کی جائے۔ تو آج مرد عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں، عورتیں مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ عورتوں کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر جا رہے ہیں اور مردوں کے کپڑے
टखनों से नीचे जा रहे हैं। आप देख रही मर्द क्या करते वो क्या करते, तंग कपड़े पहन रहे हैं, औरतें क्या कर रही हैं, छोटे कपड़े पहन रही है। तो बहुत सारी तब्दीलियाँ मर्द औरतों की शक्ल सूरत और लिबास जो है पोशाक पहनने की कोशिश करते हैं, और मर्द औरतों के जैसे कपड़े उन जैसी नकलो हरकत अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रब की बनाई हुई तख्लीक में तब्दीली पैदा करना है, रब की बनाई हुई तख्लीक में तब्दीली पैदा करना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे वमन यत्तखिज़ वलिया, जिस शख्स ने भी शैतान को बनाया दोस्त मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, फ़क़द खसिरा खुसरानम मुबीना, तो तहकीक उसने दूर की नुकसान में पड़ा, खुले नुकसान में पड़ा, वाज़े तौर पर वो नुकसान में पड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया एक मक्खी की बिना पर एक शख्स जन्नत में चला गया, एक मक्खी की बिना पर एक शख्स जहन्नुम में चला गया। तो फरमाया वो कैसे, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये रिवायत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं इसको, रिवायत को बयान करने वाले कौन है, ज़ियाद बिन शहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कौन है, ये सहाबी हैं, और ये किसके हवाले से रिवायत करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, इमाम सुन्ना जो है उनके हवाले से वो नकल कर रहे हैं। क्या फरमा रहे कि इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मक्खी की बिना पर एक शख्स जन्नत में चला गया और एक मक्खी की बिना पर एक शख्स जहन्नुम में चला गया। लोग हैरान हुए, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कि एक मक्खी की बिना पर जन्नत में चला गया, एक मक्खी की बिना पर जहन्नुम में चला गया, वो कैसे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक कौम थी, उस कौम के लोग जो है शिरक किया करते थे और उन्होंने एक बुत बनाया हुआ था। जब भी कोई शख्स वहाँ से गुज़रता, जब तक वो उसके लिए कोई नजराना पेश ना कर देता, कोई चढ़वाहा उसके लिए पेश ना कर देता, उस वक़्त तक वो शख्स वहाँ से गुज़र ना सकता था। दो मुसलमान थे, वहाँ से गुज़रे, जब एक शख्स गुज़रा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई नजराना पेश करो, कोई चढ़वाहा चढ़ाओ। उसने कही चढ़वाहा चढ़ाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं। तो वो उन लोगों ने कहा अगर कुछ भी नहीं तो चाहे एक मक्खी ही पेश कर दो, लेकिन जब तक आप इसके लिए, इस बुत के लिए, इस देवता के लिए जब तक कोई चढ़वाहा नहीं चढ़ाओगे, इस बुत के लिए कोई चढ़वाहा नहीं चढ़ाओगे, कोई नजराना पेश नहीं करोगे, उस वक़्त तक आप यहाँ से नहीं गुज़र सकते। तो उसने वहाँ से गुज़रने के लिए एक मक्खी को चढ़वाहे के तौर पर, नजराने के तौर पर पेश कर दिया। अच्छा, ये इस शख्स को उन्होंने छोड़ दिया और वो वहाँ से गुज़र गया। एक दूसरा शख्स आया, उससे फिर कहा कि भाई तू यहाँ से नहीं गुज़र सकता जब तक इस यहाँ पर कोई नजराना पेश ना कर दे, चाहे एक मक्खी ही क्यों ना पेश करे। उसने कहा मैं रब को छोड़, रब के नाम के अलावा, रब की ज़ात के अलावा किसी के लिए कोई नजराना पेश नहीं कर सकता, चाहे तुम मुझे कत्ल ही क्यों ना कर डालो। तो उन लोगों ने उसे कत्ल कर डाला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गुज़र गया मक्खी को नजराना के तौर पर पेश कर कर, वो जहन्नुम में चला गया, क्योंकि उसने शिरक किया, रब के गैरुल्लाह के नाम पर जो है नजराना पेश कर कर। और जो शख्स जो है तौहीद पर कायम रहा, शिरक ना किया, नजराना पेश ना किया और जान का नजराना पेश कर दिया रब के नाम पर, तो वो शख्स जन्नत में चला गया। तो फरमाया कि एक मक्खी की बिना पर जन्नत में जा रहा है और एक मक्खी के बिना पर जहन्नुम में जा रहा है। तो फरमाया कि जो जहन्नुम में चला गया फ़क़द खसरा खुसरानम मुबीना, ये खुले तौर पर नुकसान में पड़ गया, खसारे में पड़ गया। फिर आगे फरमाया यईदुहुम वयुमन्नीहिम, शैतान वादा दिलाता है, वयुमन्नीहिम और आरज़ुएँ दिलाता है, उम्मीदें दिलवाता है। क्या उम्मीद? अभी तो जवानी है, उम्र बहुत पड़ी है, फिर नमाजी बन जाऊंगा, अभी तो उम्र बहुत पड़ी है, फिर जो है हज कर लूँगा, अभी तो उम्र बहुत पड़ी है, फिर कुर्बानी दे लूँगा, ज़िंदगी में बार बार जो है कुर्बानी का मौका आएगा, अभी तो उम्र बहुत पड़ी है, फिर माह रमज़ान के रोज़े रख लूँगा, अभी तो उम्र बहुत पड़ी है, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर लूँगा, अभी तो उम्र बहुत पड़ी है, फिर मैं कुरान करीम की तिलावतें करना शुरू कर दूंगा, अज़कार करना शुरू कर दूंगा, मस्जिद को आबाद करना शुरू कर दूंगा, तौबा ताइब होकर अल्लाह के मखलूक के हकूक़ की पासदारी करने वाला बन जाऊंगा, क्योंकि अभी तो उम्र बहुत पड़ी है। याद रखिए, ये सब शैतानी आरज़ुएँ हैं, ये सब शैतानी उम्मीदें हैं, ये सब शैतानी धोखा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि कोई पता नहीं,
पल भर तुम्हें पता ना चले, रात को सोए सुबह उठ सकोगे या नहीं उठ सकोगे, एक कदम उठाया दूसरा कदम उठा सकोगे या नहीं उठा सकोगे, एक बोल बोले दूसरा बोल बोल सकोगे या नहीं बोल सकोगे, पल भर में कुछ पता नहीं होता। तो ये सब शैतानी धोखे हैं जो शैतान तुम्हें धोखे में डाल रहा है, जो तुम्हें शैतान सब्ज़ बाग दिखा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे याइदुहुम, शैतान ये वादा करता है, वयुमन्नीहिम, उम्मीदें दिलाता है, वमा याइदुहुम शैतानु, और नहीं है शैतान का वादा इल्ला गुरूरा, मगर धोखा। उलाइका मअवाहुम जहन्नम, जो इस धोखे में पड़ गए फरमाए ये लोग जहन्नुम में जाएंगे, जहन्नुम इनका ठिकाना है। वला यजिदून अन्हा महीसा, फिर जहन्नुम ऐसी जगह है कि जहाँ से छुटकारे की कोई चीज़ नहीं है, कभी वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। जो इसने शिरक कर लिया ज़रा भर भी, वो कभी जहन्नुम से निकाला नहीं जाएगा। शिरक से कम कम गुनाह करने वाले की एक न एक दिन अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा, बख्शिश फरमा देगा। तो फरमाया शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, उसके धोखे में ना पड़ो, उनकी उम्मीदों को उम्मीद ना समझो, उसकी दिलाई आरज़ुओं को हकीकत ना समझो। सब शैतान के झूठे वादे हैं, सब शैतान के मकर हैं, सब शैतान का जाल है, सब शैतान का मकर है, सब ज़ाहिरी बनावटी उसके वादे हैं। तुम अगर इनमें पड़ गए तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लोगे। लिहाजा इसको अपना हकीकी दुश्मन समझो, क्योंकि ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वम मुबीना, लिहाजा इसे अपना हकीकी दुश्मन समझकर अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, अपनी आखिरत की फ़िक्र करो। एक एक कदम पर को संभल कर उठाओ कि ने मुबादा कोई पता नहीं कि इस कदम के उठ जाने के बाद ज़मीन पर यह कदम मैं रख भी सकूँगा या नहीं रख सकूँगा, और मौत अपना नवाला बनाकर मुझे इस दुनिया से जो है दूसरे जहां की तरफ मुंतकिल कर दे। कुछ नहीं पता, रात को सोया तो सुबह उठ सकूँगा या नहीं उठ सकूँगा। लिहाजा फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा ताइब होने की ज़रूरत है और अपने लिए आखिरत में सुरख रूह होने वाले आमाल करने की ज़रूरत है। शैतान के नक्शे कदम पर चलने के बजाय रब के बनाए बतलाए हुए अहकामात पर चलें, नबी की सीरत को अपनाएं, सुन्नत को अपनाएं, दीन शरीयत इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, हर तरह की बिदात से बचने की कोशिश करें, हर तरह के मुशरिकाना कामों से बचने की कोशिश करें, तौहीद के परस्तार बनकर ज़िंदगी गुजारें। इसी में निजात है, इसी में बख्शिश है, इसी में रज़ात इलाही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।